یہ سوال ہوگا جس طرح آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ سرکار مووی، اس کے اندر جب شوٹر پکڑا جاتا ہے تو شوٹر جان کے دوسری پارٹی کا نام لے دیتا ہے. سرکار، وہ کھرانا کا قاتل پکڑا گیا. کون ہے؟ انصاری نام ہے اس کا. کس آدمی ہے؟ پتہ نہیں، لیکن اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ کھرانا کو مارنے کا آرڈر آپ نے دیا ہے. تو ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر اینی چانسز ہیں کہ یہ شوٹر نے کوئی غلط بیانی کی ہو؟ کیونکہ اصلی بیان تو اس کا کورٹ میں ہوگا نا، پولیس تو جو مرضی کہے. نہیں ایسے نہیں ہے، وہ فلمیں ہی ہیں، فلموں میں ایسے ہوتا ہے. یہاں پہ تو وہ چیز بھی مان جاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کی ہوتی. اور انہوں نے وہ بھی مان جاتے ہیں جو بچپن میں ساتھ والے گھر کے امرود کے درخت سے چڑھ کے امرود توڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ کو نہیں ابھی پتا نا کہ کیا ٹارچر ہوتا ہے. اس کے اوپر کبھی پھر ہم بات کریں گے ٹارچر کس کس قسم کا ہوتا ہے اور کیا کیا ٹارچر ہوتا ہے. یہ بھی ناظرین کے توجہ کے لیے کہ کیسے یہ ان کو منواتے ہیں چیزیں. میں اس کو گینگ وار نہیں سمجھتا. میں دیکھیں اس سے بڑی لڑائیاں اس سے پہلے رہی ہیں. ماجا سکھ اور یہ دو تین فیملیز ہی اس سے زیادہ خوفناک ترین رہی ہیں. تو اس میں یہ چیز واضح ہے کہ ایک فیملی کے لوگ کافی سارے مدعی فیملی تھی. اب وہ ایک مرڈر جو حال ہی میں ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی ملزم فیملی میں آ گئی. یہ جو ایک تھوڑا سا چدراہٹ کا عنصر اس میں آ جاتا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں اس کے اوپر، اور بہت سارے لوگوں نے اچھی باتیں بھی کی ہیں، ٹھیک بھی کی ہیں. ابھی نعیم مصطفیٰ صاحب جیسے بات کر رہے تھے کہ یہ گینگ نہیں ہے کیونکہ اس نے گری ہوئے. میں نے ان کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا تھا. یہاں پہ ہمارے لاہور میں کوئی تصور نہیں ہے گینگ کا. اگر گینگ اگر سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک ہی گینگ ہے، اس کو پہلے کہتے تھے CIA اور اب کہتے ہیں OCU. آپ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں. یہ ایک بہت سینئر آفیسرس کے ساتھ میں بیٹھا، ہم ڈسکشن یہی کر رہے تھے، یہ بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا یار ایک گینگ ہے ہمارے لاہور. میں نے کہا جی ایک ہی گینگ ہے. انہوں نے کہا سینئر پولیس آفیسر. میں نے وہ کون سا؟ نے کہا OCU. ایک اور بھی سوال ہوگا کہ امیر مصب لوگ جو ہیں وہ اچھی خاصی تگڑی پارٹی ہے، وہ کیوں اپنے سے ریلیٹڈ ایک کٹی پتنگ کو میدان میں چھوڑیں گے؟ انہوں نے اس کا کوئی بندوبست کیوں نہیں کیا ہوگا؟ یہ کیوں ہے کہ وہ اتنا اوپنلی ان کانٹیکٹ تھا امیر مصب سے اور وہ یعنی پکڑا بھی گیا؟ ورنہ تو جس طرح جو مالشیا تھا اس کو موقع پہ ہی اس طرح کی یعنی ایک پلاننگ تھی کہ موقع پہ ہی ختم ہو گیا. یہ اب بات کر رہے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں شہزاد بٹ صاحب، انہوں نے کہی تھی کہ نقشہ بنتا تھا. انہوں نے بات میں نے بھی سنی ان کی بات. نقشہ بنتا تھا کہ اس کو مارنا ہے، ایکس کو مارنا ہے. اے مارے گا اس کو، یہاں پہ مارے گا. اے جب مارے گا تو اس کو 20 کو ختم کر دے. بالکل. لیکن بغیر نقشہ بنتا تھا. یہ بات جناب یہ کی گئی کہ وہ کہہ رہا نقشہ بنتا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ ایکسپرٹ لوگوں کی بات ہے. تو یہ ایکسپرٹ نہیں تھے. اور جب کرائم کوئی کرتا ہے نا اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ یہ سمجھتا کہ میں نے پورے طریقے سے کور کر لیے چیزیں. میں نے یہ انسان کی خام خیالی ہوتی ہے. یہ بھی تو ایک قانونی سکم ہے کہ 109 کے پرچے میں، یہ 109 کے جرم میں اگر کوئی بندہ پرچے میں نامینیٹڈ ہے کہ ایڈنگ اور ابیٹنگ، اس کی وہ سزا ہے ہی نہیں. اور یہ بتدریج آپ دیکھیں تو ان قتلوں میں جو مین لوگ ہیں وہ تو 109 میں نامینیٹ ہوئے ہیں، جو قتل میں ہوا وہ نہیں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 109 والا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹن اپ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں ذوالفقار علی شہید بھٹو نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ایسا کوئی سین ہے کہ 109 میں پھانسی لگ جائے گی. ٹھیک ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی 109 میں پھانسی دی گئی. جی واحد آدمی ہے پوری دنیا میں. یہ شاید پاکستان میں پوری دنیا کا نام ہے، پاکستان میں ہی ہم کہیں تو 109 میں انہیں کو سزائے موت ہوئی. جی. تو قانون ہے نا، قانون کا ایک راستہ ہے. قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. اس طرح تو امیر آدمی غریبوں کو مروائی جائے گا پیسے دے کے اور 109 میں بری ہوتا جائے گا. نہیں، بہت شکریہ علی. آپ کے ساتھ ہم آج بیٹھے ہیں. آپ سے آپ کو پتہ ہے میرا ایک بڑا محبت کا بڑا پیار کا تعلق ہے. تو آپ نے کہا اور پھر مجھ سے انکار نہیں ہوا. حالانکہ جس ٹاپک پہ آج بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ،
اس ٹاپک پر میرے بہت سارے دوستوں کے کہنے کے باوجود میں نے ابھی تک کوئی ولاگ کوئی وہی میں پوچھنا چاہ رہا نہیں ہوں کیا. کیوں نہیں کیا. یو آر دا چیئرمین آف کرمنالوجسٹ ایسوسیشن آف پاکستان, یو آر ان جرنلزم, یو آر ون آف دا موسٹ فوکل پرسن جس کے اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے, بٹ وائی آر یو سو بیہائنڈ؟ اتنا طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. آپ درست فرما رہے ہیں کہ طوفان بدتمیزی بچا ہوا ہے, اور میں کیوں نہیں بات کر رہا. دیکھیں اس سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سی بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں جس شعبے سے ہم منسلک ہیں, ہمارے ٹیچرز تھے, وہ محی الدین شیخ صاحب چیئرمین تھے اور میرے استاد بھی ہیں, اور آپ انہی کے فرزند ہیں, آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے جو چیز ہمیں بتائی تھی, انہوں نے ہمیں یہ چیز سمجھائی تھی, پڑھائی تھی پریکٹیکل جرنلزم میں بھی, اور ہمیں جو اسٹڈی کرائی گئی اس میں یہ تھی کہ ہم نے انفارمیشن دینی ہے, اور انفارمیشن ہم نے فیک نہیں دینی ہے. ٹھیک ہے, اپنی ریٹنگ کے لیے کوئی چیز ایسی. اب یہ دیکھیں وہ بھی ہم کچھ نہیں, میں ان کو کہوں گا ان کا چلیں اپنا اپنا ہے. ریٹنگ کے لیے گفتگو ہو رہی ہے, اور کسی کو ہیرو کسی کو زیرو, ایک دو لفظوں میں اور گرجدار الفاظ بول کے کیا جا رہا ہے. تو میں ٹھیک ہے, اپنا اپنا ہے. تو اسی وجہ سے صرف ہم چاہ رہے تھے, اسی وجہ سے میں چاہ رہا, اسی وجہ سے میں اس ٹاپک پہ میں نے بات نہیں کی, کیونکہ بہت ساری دنیا بات کر رہی ہے, تو ہمارے لیے بات کرنے کی جگہ نہیں ہے. اگر ہم وہ بات کریں گے شاید وہ کوئی بات سننا پسند نہ کریں. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کی اوپینین انالیسس جو ہے نا وہ بھی انٹرنیٹ کے اوپر ہونا چاہیے, تاکہ سین وائسز, وہ لوگ جو ایجوکیشن بھی جنہوں نے لی ہوئی ہے اینڈ دے نو دا سسٹم, ان کا انالیسس بھی جائے. تو سب سے پہلے ہم اس کو ذرا جنرلی اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ آپ لاہور کے کرمنل سینیریو کو آؤٹ آف 10 کتنا ریٹ کریں گے؟ 1 out of 10, 10 being the best. اچھا نہیں, پہلے تو آپ آؤٹ آف 10 کرمنل سنیریو کو کس لحاظ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں مجھے دیکھیں. اس میں اب جو کرمنل سنیریو میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جس میں رابری بھی آ جاتی ہے, اس میں چوری بھی آ جاتی ہے, جس میں منشیات فروشی بھی آ جاتی ہے, جس میں جوا بھی آ جاتا ہے, اور بہت سارے ایسے کرائم ہیں جس میں آ جاتے ہیں. آپ کس پہ بات کریں؟ اگر ہم لاہور کو کمپیئر کریں اور سٹیز کے ساتھ, ہاؤ ڈو یو لک ایٹ لاہور؟ لاہور کو اگر آپ کمپیئر کریں, لاہور بہت سارے شہروں سے محفوظ شہر ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے شہروں سے بہت سارے کرائم میں خود کفیل ہے. اچھا, جیسے کہ ایکسپلین کیسے؟ دیکھیں یہاں پہ آپ کو دیکھیں نشہ, آپ کو ہر نیا ہر قسم کا نشہ مل رہا ہے, اویلیبل ہے. حالانکہ پولیس دعوے کرتی کہ روزانہ کوئی جارڈن گروپ پکڑ لیا جس نے کوئی چاکلیٹ ٹافیوں کے اندر بھی نشہ تھا, جو ہمارے آنے والی جو نسل کو برباد کر رہا ہے. اس میں وہ ایک سے ایک نئے جو ایسا نشہ شاید باہر کہیں نہیں بن رہا ہو جائیں, یا لاہور کی اندر ہی گھروں میں بنی ہوئی جو پوش ایریاز میں جو فیکٹریز ہیں سو کالڈ, ان کے اندر پیکنگ بھی ہوتی ہے اور بنتا بھی ہے, اور وہ پھر یہ پارٹیز کے اندر اویلیبل بھی ہے. میں اس وجہ سے کہہ رہا تھا. اور جوئے کی بہت ساری سٹہ بازی کی اور بہت ساری قسمیں یہاں پہ بنی ہوئی, جو باہر کچھ سٹہ انٹرنیشنلی جو ہوتا ہے اس سٹے سے آگے نیا ہوتا ہے. یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے. سر ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو ہم انٹرنیٹ پہ گونج سن رہے ہیں, لاہور میں گینگ وار, لاہور میں گینگ وار, آپ اس فریز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ گینگ وار میرا نہیں خیال کہ کوئی گینگ وار ہے. گینگ وار کا مطلب یہاں پہ میں ناظرین کے لیے نالج کے لیے بتانا چاہوں, پہلے اس سے ذرا تھوڑا سا آپ کے سوال سے پہلے بتانا, گینگ کیا ہے, جس سے ہم گینگ سے مطلب ہے. گینگ سے کیا, کوئی گینگ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک ایریا ہے, وہاں پہ کوئی ایک بندہ ہے جو ایک جس آج کل تو گینگسٹرز کو آپ ہیرو بنا رہے ہیں, فلموں میں ہیرو بنا رہے ہیں, ڈراموں میں ہیرو بنا رہے ہیں. ابھی ایک ہمارے نیا چینل سے آیا ہے, اس کے اوپر ایک جینٹلمین کے نام سے پلے چل رہا ہے, اس پہ بھی گینگسٹر کو دکھایا جا رہا ہے. اب یہاں پہ آپ جس گینگ وار کی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی گینگ وار نہیں ہے. یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ لوگ اس کو گینگ وار کیوں کہہ رہے ہیں. گینگ ہے کہاں پہ؟ گینگ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے, گینگ دیکھنا ہے, اگر آپ نے تھوڑی سی ہسٹری پڑھنی, اب وہاں پہ بھی کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے بعد کراچی چلے جائیں. کراچی میں گینگ ہے, لیاری گینگ, اور اس طرح کے اور دوسرے 3-4 گینگ ہیں جن میں مرڈر اس طرح ہوتے تھے کہ بوریوں میں بند لاشیں ملتی تھیں. ہمارے لاہور میں ایسا کچھ نہیں ہے. لاہور ہمارا محفوظ ترین شہر ہے. تو یہ جو ابھی شہر میں
جو قتل و غارت ہو رہی ہے دو فیملیز کے بیچ میں، اس کو آپ کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ میں اس کو گینگ وار نہیں سمجھتا. میں دیکھیں اس سے بڑی لڑائیاں اس سے پہلے رہی ہیں، ماجا سکھ اور یہ دو تین فیملیز ہی اس سے زیادہ خوفناک ترین رہی ہیں. تو اس میں یہ چیز واضح ہے کہ ایک فیملی کے لوگ کافی سارے مدعی فیملی تھی. اب ایک مرڈر جو حال ہی میں ہوا ہے اس کی وجہ سے وہ بھی ملزم فیملی میں آ گئی. یہ جو ایک تھوڑا سا چدراہٹ کا عنصر اس میں آ جاتا ہے. اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کر دی ہیں اس کے اوپر، اور بہت سارے لوگوں نے اچھی باتیں بھی کی ہیں، ٹھیک بھی کی ہیں. ابھی نئی مصطفیٰ صاحب جیسے بات کر رہے تھے کہ یہ گینگ نہیں ہے کیونکہ اس نے قریب ہوئے. میں نے ان کا ایک پوڈ کاسٹ دیکھا تھا. یہاں پہ ہمارے لاہور میں کوئی تصور نہیں ہے گینگ کا. اگر گینگ اگر سمجھتے ہیں یہاں پہ ایک ہی گینگ ہے، اس کو پہلے کہتے تھے CIA اور اب کہتے ہیں OCU. آپ اس کے اوپر ہنس رہے ہیں. یہ ایک بہت سینئر آفیسرس کے ساتھ میں بیٹھا، ہم ڈسکشن یہی کر رہے تھے، یہ بات ہو رہی تھی. میں نے ان سے کہا یار ایک گینگ ہے ہمارے لاہور. میں نے کہا جی ایک ہی گینگ ہے. انہوں نے کہا سینئر پولیس آفیسر. میں نے وہ کون سا؟ OCU. تو اس کے اوپر جب اگر کوئی آپ بات کریں گے تو ہم آپ کو اس کے اوپر کریں گے. آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں. OCU why is it different from the police? OCU کیا ہے تھوڑا سا ناظرین کو؟ اچھا یہ ہے آرگنائز کرائم یونٹ. پہلے CIA ہوتا تھا اس کا نام، اب اس کو ذرا نام تھوڑا جدید دے دیا گیا آرگنائز کرائم یونٹ. اب اس سے مطلب یہ ہے کہ جو آرگنائز کرائم ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ رینسم، اغوا برائے تاوان، اور کوئی بڑے مرڈر اور منشیات اور اس طرح کی جو چیزیں جو ان کو جن کی عام پولیس نہیں پکڑ پاتی یا عام پولیس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہیں، یہ اس کے جو پولیس افسران ہیں اکثر ریڈ پہ بھی جائیں گے، سادے کپڑوں میں آپ کو ملیں گے. آپ ان کے دفاتر میں بھی جائیں گے تو وہ سادے کپڑوں میں ہی آپ کو ملیں گے. ان کے ہیڈ آفس میں جائیں، ان کے آفس میں جائیں تو وہ سادے کپڑوں میں آپ کو ملیں گے. تو ان کی کارروائی اس طرح کی ہوتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک یہ بدنامی ان کے پولیس میں اس یونٹ کے خلاف، جیسے ایک پولیس آفیسر نے کہا کہ یہ گینگ ایک ہی ہے، تو وہاں پہ اس کے کام میرا خیال ہے کہ ایسے ہیں کہ جس کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ابھی لیٹلی ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور اب ذرا اپ ٹو ڈیٹ آتے ہیں. OCU کا ذکر کیا آپ نے. OCU نے ابھی لیٹلی بریک تھرو کیا ہے. جاوید بٹ صاحب کا قتل ہوا ہے نہر پہ، FC کالج کے پل پہ. عاطفی بٹ صاحب کے بھلوئی صاحب. بالکل ہوا. ان کے شوٹرز کا انہوں نے ان کو لوکیٹ کر لیا، ان کو گرفتار کر کے پشاور سے واپس آئے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بڑا زبردست سر. یہ میں اس پہ اپریشیٹ کروں گا. میں آپ کو بتاؤں یہ ہوا کیسے، پکڑے کیسے گئے. جب یہ ہوا انہوں نے وہاں پہ، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی خبر ہے آپ کے اس میں پوڈ کاسٹ میں، 4000 کے قریب ہیں CCTV کیمرے ہمارے سیف سٹی کے. ورکنگ میں کوئی جو میرے ہے اوپر نیچے ہو سکتا ہے 1800 کے قریب ہیں. جہاں پہ یہ مرڈر ہوا وہاں پہ CCTV کیمرے کام نہیں کر رہے تھے. تو یہ OCU کا ہی کام ہے کہ اس نے پتہ نہیں کیسے طریقوں سے ان کو پکڑ لیا، ان کو ٹریس کر لیا. اب یہ وہاں باہر علاقہ غیر میں کیسے چلے گئے. بہت ساری چیزیں بھی ہماری پہلے گفتگو ہو رہی تھی. آپ نے بتایا کہ یہ اسلام پورے کا رہنا، ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے. یہ بہت ابھی شور ہوگا بچا ہوا ہے. یہ تھا. میں نے اس کو ہیرو نہیں بنانا شوٹر کو. میں نے یہ بھی نہیں بتانا کہ وہ مجبور ہو گیا تھا، بے روزگار تھا، تو اکانومی کی وجہ سے یہ وہ سارا. ٹھیک. یہ مطلب یہ ہمارے یہاں پہ وہی ہو رہا ہے جو کہ مارنے والے کو نہیں پتا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، مرنے والے کو نہیں پتا کہ کیوں مار رہا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے پڑھا بھی. تو یہ شوٹر صاحب جو ہیں، یہ ابھی میری ہائی اپ سے بات ہو رہی تھی تو یہ وہ کیا رہے ہیں مصعب امیر. ٹھیک ہے، امیر جو ہیں ان سے رابطے میں تھا. ٹھیک ہے، یہ بات بھی ساری ہو گئی. اچھا اب یہ پکڑا کیسے گیا، یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں. بڑی اندر کی بات، ابھی یہ بات شاید یہ ابھی کہیں پہ نہیں آئی. یہ بات ان کا رابطہ تھا
ایک عارف بھٹی نامی بندے کا جو ان کا ملازم ہے اس کے ساتھ اس نے کیا. امیر ٹیپو لوگوں کا ملازم تھا, وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے. یہ جو ریکی کر رہے تھے کوئی 2 ماہ سے ریکی کر رہے تھے, 2 ماہ سے. جاوید بٹ صاحب جہاں پہ یہ برانچ روڈ پہ جہاں پہ ان کا کاروبار ہے, بزنس ہے, کوئی آفس ہے, جہاں پہ یہ وہ پیٹرول پمپ قریب ہی ہے جہاں پہ وہ اپنی گاڑی کھڑی کرتے تھے, وہاں پہ بھی یہ پہرا دیتے رہے کہ کوئی سچویشن بنے تو یہ کارروائی ڈالی جائے. لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. ویسے آپس کی بات ہے, اس سے پہلے ایک دوسرے کو مار رہے تھے, اب یہ رشتہ داروں کی طرف چلے گئے, یہ فیملی کی طرف چلے گئے, یہ غلط ہوا. پہلے تو اسی فیملی میں تھا نا, باپ پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا, 3 لوگ ایک فیملی کے چلے گئے. ایک قانون ہے, ایک رول جو سمجھ آتا ہے وہ یعنی امیر مذہب لوگوں کی طرف سے کہ اگر ان کی پارٹی کے وہ لوگ جس کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ مارے گئے ہیں, تو ان کی پارٹی کا وہ لوگ جس کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ کیوں نہ مارے جائیں. آئی تھنک دس وڈ بی دا بیسک کوشچن ان دیئر ہیڈ. میں آپ کو بتاؤں یہ اصل میں نا یہ جو جاوید بٹ صاحب مرحوم جن کا مرڈر ہوا ہے, یہ اصل میں تیفی بٹ صاحب کے جو تھے نا فرنٹ مین کہہ لیں یا پھر ان کی شارخ سمجھ لیں, اتنے ان کے قریب تھے. مطلب یہاں پہ لیں گے ان کی غیر موجودگی میں شالمی کے معاملات, تاجروں کے معاملات اگر کوئی ہوتے تھے تو یہ تیفی بٹ صاحب کی بہاپ پہ وہ حل کرتے تھے اور ان کی جو بات ہوتی تھی اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا تھا. بالکل, یہ بہت مشہور ایک بات ہے کہ تیفی بٹ صاحب اپنے گھر سے نہیں نکلتے, وہ شادیوں میں بھی اپنے نمائندے کے طور پہ ان کو بھیجتے تھے, بزنس ڈیلز میں بھی اپنے نمائندوں کے طور پہ ان کو بھیجتے تھے, اور باقی معاملات یعنی ان کی جو قانونی معاملات ہیں ان میں بھی اپنے ایز ریپرزینٹیو جاوید بٹ صاحب جاتے تھے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہاں پر یہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ بات ہم یہ سب بہت زیادہ ہو بھی چکی ہے, اس پہ ہم اتنی زیادہ بات نہیں کریں گے. لیکن میں اتنی سی بات کر دیتا ہوں کہ جو اس لیول کے لوگ جو ہوتے ہیں نا, جو اس اسٹیج پہ آ جاتے ہیں, تو ان کے نا ان کے ساتھ ہاتھ ملانے والے بہت سارے لوگ ہیں, ان سے تصویر بنانے والے بہت سارے لوگ ہیں. اسی طرح ان کے خلاف بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن سے ان سے جانے نہ انجانے میں زیادتیاں ہو گئی. پاس ہے تو تیفی بٹ صاحب کا, ان کا گوئی بٹ صاحب کا جو ان کے بارے میں آج میری بات ہو رہی تھی تو پولیس رائے بتا رہے تھے کوئی 3-4.5 کروڑ روپے کا ماہانہ رینٹ ان کے پاس آتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا مرڈر جو ہے نا بڑا معنی رکھتا ہے. اور اوپر سے یہ اب جو شوٹر پکڑے گئے ان کے تو رابطے ان سے نکل آئے گروپ سے کہ یہ کیسے نکل آئے. وہ ان کے ساتھ رابطے میں تھا ایک سمر خان. یہ جب غائب ہوئے تو سمر کو کا رابطہ اکرم میرا کے ساتھ تھا, تو سمر کو انہوں نے چیک کیا. کیسے چیک کیا؟ اس کا فیس بک کا ID چیک کیا, پیچھے جا کے میر براج کے ساتھ فوٹو تصاویر تھی. ٹھیک ہے, میر براج کی تصاویر تھی. انہوں نے کہا اگر یہ سمر خان وہاں کا ہے تو یہ یقیناً اگر کوئی فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں تو یہ ادھر ہو رہے ہیں KP کے ادھر سائڈ پر. تو ظاہر ہے سمجھدار لوگ ہیں یہ والے, پولیس جو ہے والے, یہ وہاں پہ چلی گئی. سمر خان کو اسکرو کیا. سمر خان سے پھر ایک اکرم نامی پٹھان وہاں کا لوکل بندہ ملا. اس نے سمر خان نے کہا جی اکرم, پھر اکرم سے یہ دونوں بندے پکڑے گئے. تو یہ مطلب پولیس رائے کا یہ بتانا ہے کہ جو ان کے موبائل ہیں نا, ان کے موبائل میں سے چیٹ برآمد ہوئی وقوعے سے پہلے کی اور وقوعے سے بعد کی. اتنا سا سین ہے. عام عوام کے ذہن میں یہ سوال ہوگا, جس طرح آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ سرکار مووی, اس کے اندر جب شوٹر پکڑا جاتا ہے تو شوٹر جان کے دوسری پارٹی کا نام لے دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جی انہوں نے مجھ سے کروایا. یعنی تو ڈو یو تھنک کہ اس کے اندر اینی چانسز ہیں کہ یہ شوٹر نے کوئی غلط بیانی کی ہو؟ کیونکہ اصلی بیان تو اس کا کورٹ میں ہوگا نا, پولیس تو جو مرضی کہے. نہیں ایسے نہیں ہے, وہ فلمیں ہی ہیں, فلموں میں ایسے ہوتا ہے. یہاں پہ تو وہ چیز بھی مان جاتے ہیں جو انہوں نے نہیں کی ہوتی. انہوں نے وہ بھی مان جاتے ہیں جو بچپن میں ساتھ والے گھر کے امرود کے درخت سے چڑھ کے امرود توڑے ہوئے تھے. ٹھیک ہے نا, یہ آپ کو نہیں ابھی پتہ نا کہ کیا ٹارچر ہوتا ہے. اس کے اوپر کبھی پھر ہم بات کریں گے ٹارچر کس قسم کا ہوتا ہے اور کیا ٹارچر ہوتا ہے. یہ بھی ناظرین کے توجہ کے لیے کہ کیسے یہ ان کو منواتے ہیں چیزیں. اب یہ کیا مانے
یہ مانے جناب 70,000 روپے پہلے دی 70 دونوں کو 70,000. پھر اس کے بعد 1 لاکھ روپے دونوں کو ملا. پھر اس کے بعد جو ہے نا 5 لاکھ کام کمپلیٹ ہونے کے بعد ملا. اور اس کے بعد ان کو 5 مرلے کا 3 سے 5 مرلے کے گھر لے کے دینے تھے دونوں کو. جب یہ واپس آتے ان کو کہیں بھی جہاں ان کی مرضی ہوتی, جہاں ان کی مرضی, یہ ان کو دیا جانا جو انہوں نے مصروف نے پولیس ذرائع سے یہ بتایا. میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ نہ مجھے کہنے کی ضرورت ہے. میرے لیے دونوں پارٹیاں ایک جیسی ہیں اور دونوں کاروباری لوگ ہیں, ٹھیک ہے, دونوں کاروباری لوگ ہیں. میں ان کو گینگسٹر نہیں سمجھتا. اب دیکھیں نا تیفی بٹ صاحب کے پاس کیا شوٹر کون تھا؟ مالشیا شوٹر ہی نہیں ہے. انہوں تسی آپ اندازہ لاؤ اے گل دا کہ ایڈا وڈا نا ہے تے شوٹر کہڑا لبیا؟ مالشیا, جڑا صحیح طریقے نال کیتا بھی نہیں تو موقع تے مارے بھی گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بہرحال انہوں نے پہلے کوئی شوٹر والی کی ان کی کوئی ہسٹری نہیں ملی ان کی, لیکن اب یہ پولیس بقول پولیس کے ذرائع سے تو یہ اب چیزیں یہ سامنے آئی ہیں اور یہ تمام سوشل میڈیا پہ شور مچا ہوا ہے اس کے اوپر. صحیح. ایک اور بھی سوال ہوگا کہ امیر مصب لوگ جو ہیں وہ اچھی خاصی تگڑی پارٹی ہے, وہ کیوں اپنے سے ریلیٹڈ ایک کٹی پتنگ کو میدان میں چھوڑیں گے؟ انہوں نے اس کا کوئی بندوبست کیوں نہیں کیا ہوگا؟ یہ کیوں ہے کہ وہ اتنا اوپنلی ان کانٹیکٹ تھا امیر مصب سے اور وہ یعنی پکڑا بھی گیا؟ ورنہ تو جس طرح جو مالشیا تھا اس کو موقع پہ ہی اس طرح کی یعنی ایک پلاننگ تھی کہ موقع پہ ہی ختم ہو گیا. یہ اب بات کر رہے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں شہزاد بٹ صاحب, انہوں نے کہی تھی کہ نقشہ بنتا تھا. انہوں نے بات میں نے بھی سنی ان کی بات, نقشہ بنتا تھا کہ اس کو مارنا ہے, ایکس کو مارنا ہے, اے مارے گا اس کو, یہاں پہ مارے گا, اے جب مارے گا تو اس کو بی اس کو ختم کر دے. بالکل. لیکن بغیر ایک نقشہ بنتا تھا. یہ بات جناب یہ کی گئی کہ نقشہ بنتا. ہم یوں کہہ سکتے ہیں یہ ایکسپرٹ لوگوں کی بات ہے. تو یہ ایکسپرٹ نہیں تھے, اور جب کرائم کوئی کرتا ہے نا اس کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ یہ سمجھتا کہ میں نے پورے طریقے سے کور کر لیے چیزیں, میں نے یہ انسان کی خام خیالی ہوتی ہے. اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ مثال سنی ہے نا کہ آنکھیں بند کرنے سے جناب کبوتر کی جان بچ جاتی. وہ وہی بات ہو, یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے کور کر کے یہ چل رہا ہوں تو یہ چیزیں کوئی پکڑی نہیں جانی. ایک چیز توجہ کیجیے گا کہ آئے دن دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی مرڈر ہو رہا ہوتا ہے کہ راستے میں آتے کوئی بندہ کوئی نامعلوم کسی کو مار کے چلا جاتا ہے اور اس میں سے اکثر پکڑے جاتے ہیں. لیکن یہ چھپتا نہیں ہے. میں نے ایسے اپنی کرائم رپورٹنگ کے دور میں قصے دیکھے ہیں 20 سال کے بعد کسی معمولی سی چیز سے وہ کیس باہر نکلا یا بندہ پکڑا گیا. بندہ بڑے آرام سے مہذب بھی بن گیا ہے, حاجی صاحب بھی بن گیا ہے, بال بچے دار ہو گیا ہے, پوترے دوتریوں والا ہو گیا, لیکن مرڈر میں پکڑا گیا. جو کہتے ہیں خون جو ہے نا وہ بولتا ہے, ایسے نہیں بولتا تو پھر ویسے بول دیتا. اب جب یہ شوٹرز پکڑے گئے ہیں اور انہوں نے مصب کا نام لے لیا ہے تو اب احسن شاہ کے جو مرڈر ہوا تھا اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ناؤ وین یو لک بیک, آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ امیر مصب لوگوں کی پارٹی کا ہی اس میں ہاتھ ہوگا؟ احسن شاہ دیکھیں وہ چیزیں تو بہت ساری اس پہ باتیں ہو چکی ہیں. وہ شکیل بٹ صاحب کا نام آیا اور اس میں مطلب احسن شاہ کا جو کریکٹر تھا اگر وہ ویسے ہی ہے تو بڑا چیپ کریکٹر تھا, بہت برا تھا, لیکن پھر بھی وہ ایک انسان تھا. لا قانونیت کو ہم نہیں مانتے, سمجھ میں نہیں آتی بات, اس کا جو انکاؤنٹر ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا. لیکن میں آپ کو ایک خبر دے دوں اس کے اوپر. اب وہ خبر یہ ہے کہ احسن شاہ کی فیملی نے اپنے بیٹے کا خون معاف کر دیا. اچھا ہاں, یہ اس لیے تو نہیں, یہ آپ دیکھ لیں کچھ دنوں تک آپ کو سامنے آ جائے گا ساری چیز. ان کے بچوں پہ بھی ایف آئی آر کٹ گئی تھی, ان کا تو پورا گھر وہ ایف آئی آر جو ہے نا اس میں وہ پولیس ابھی ان کو گرفتار نہیں کرے گی. اچھا, گرفتار کو تو نرم ہاتھ دیا جائے گا, پھر اس کے بعد میں طریقے سے فارغ کر دیا. لیکن ایک دم سے وہ فارغ نہیں ہوتے کیونکہ اس کے جو ہے نا ماں نے وہ لکھ کے دے دیا, ہو گیا بس سارا.
اچھا سیٹلمنٹ ہو گئی ہے یعنی؟ ہاں ہو گئی سارے کلیئر ہو گیا اس میں. تو وہ اس کی گرفتاری نہیں ہوگی, اگر ہوگی تو کوئی طریقے سے کلیئر بھی ہو جائے گا. اب وہ احسن شاہ کی فیملی کے اوپر اب تھوڑا سا ریلیکس ٹائم آ رہا ہے, یہ خبر ہے آپ کے لیے. یہ جو دونوں لوگ ہیں جو اب ملک سے باہر ہیں, تیفی بٹ بھی, امیر مصعب بھی, ان کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کیس فیس کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اب دونوں طرف ایف آئی آریں ہو گئی ہوئی ہیں, پہلی دفعہ یہ ملزمان بھی ہیں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس؟ اس کا کیس کا کیا ہوگا؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, سمپل سی بات بتائیں. اگر آپ مجھ سے اس طرح کی بات کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ واپس بھی آئیں گے. یہ ایک بڑے نامور اور تاجر شخصیت ہیں, یہ بڑے مشہور لوگ ہیں, عام لوگ نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ قانون سب کے لیے برابر ہے, تو وہ اس قانون کے ذریعے ہی واپس بھی آئیں گے اور اپنے کیس کو فیس بھی کریں گے, اور یہ باہر رہیں گے. جب بلاج کا والد ٹیپو کے اوپر حملہ ہوا تھا نا, ادھر کیا کہتے ہیں سیشن کورٹ میں, تو اس کیس میں ان سمیت کوئی 12 لوگ نامزد ہوئے تھے, ٹھیک ہے. اس میں سے بھی پتہ کر لیں کوئی ایک آدھ بندہ ہی جیل میں ہے. اب یہ اس کا جو ٹیپو والد کا ایئرپورٹ پہ جو مرڈر ہوا تھا اس میں بھی کافی سارے لوگ نامزد ہوئے تھے, جن میں یہ بھی تھے, بٹ صاحب بھی تھے. تو ایک ہی بندہ, اس کا نام میرے اسکپ کر گیا, وہ جیل میں. یہ سارے باعزت بری ہو گئے. وحید عرف وحیدیاں جو بھی تھا, میں زیادہ نہیں یاد رکھتا ایسی چیزیں. تو یہ آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ذرا ذہن کو زور دینا پڑ رہا ہے. تو یہ دیکھیں, یہ تاجر لوگ ہیں, یہ آئیں گے اور کر جائیں گے. اور اگر آپ دیکھ لیں اس ایف آئی آر کی بات اور اس کے اوپر کرائم کے اوپر جو پولیس تفتیش جو, اس میں تو یہی ملزم ہے, یہی ملزم. لیکن آپ یہ میری بات دیکھ لیں, یہ لوگ آئیں گے بٹ صاحب, اور اپنا جیسے روٹین کے طریقے سے یہ اپنی لائف. یہ اس لیے یہ بھی تو ایک قانونی سکم ہے کہ 109 کے پرچے میں, یہ 109 کے جرم میں اگر کوئی بندہ پرچے میں نامینیٹڈ ہے کہ ایڈنگ اور ابیٹنگ, اس کی وہ سزا ہے ہی نہیں. اور یہ بتدریج آپ دیکھیں تو ان قتلوں میں جو مین لوگ ہیں وہ تو 109 میں نامینیٹ ہوئے ہیں, جو قتل میں ہوا وہ نہیں ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 109 والا معاملہ ہے اس کو تھوڑا سا ٹائٹن اپ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, ذوالفقار علی شہید بھٹو نہیں ہیں, ٹھیک ہے. نہ ہی ایسا کوئی سین ہے کہ 109 میں پھانسی لگ جائے گی, ٹھیک ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو بھی 109 میں پھانسی دی گئی. جی, واحد آدمی ہے پوری دنیا میں. یہ شاید پاکستان میں, پوری دنیا کا نام ہے, پاکستان میں ہی ہم کہیں تو 109 میں انہیں کو سزائے موت ہوئی. جی, تو قانون ہے نا, قانون کا ایک راستہ ہے, قانون اپنا راستہ خود بناتا ہے. اس طرح تو امیر آدمی غریبوں کو مروائی جائے گا پیسے دے کے, اور 109 میں بری ہوتا جائے گا. آپ کو کس نے کہا ہے یہاں پہ ساری چیزیں قانون کے مطابق ہوتی؟ کس نے کہا ہے؟ دیکھیں, میرا پہلے دن سے ایک ہی پریشر ہوتا ہے. میرا یہ ہوتا ہے, پریشر کیا ہوتا ہے, میرا کہنا ہے, غلط لفظ بول دیا پریشر. میری ایک ہی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ جی آپ جو کوئی کرائم ہوتا ہے تو اس کا جو چلان بنتا ہے, پولیس چلان بناتی ہے, اس کو ٹھیک طریقے سے بنائیں. اتنی باریکیاں قانونی لکونے ہوتے ہیں, جو ڈکیت پکڑے جاتے ہیں وہ 4-6 ماہ کے بعد باہر ہوتے ہیں, باہر آ کے پھر ڈکیتی کرتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, پھر ڈکیتی کرتے ہیں, پھر اندر جاتے ہیں, پھر ڈکیتی کرتے ہیں, پھر اندر چلے جاتے ہیں. انکاؤنٹر کون سے ڈکیت ہوتے ہیں؟ انکاؤنٹر وہ بولے ڈکیت زیادہ تر پولیس کرتی ہے جو دوران ڈکیتی ریپ کے مرتکب. یہ تو دستور ہے نا, ٹھیک. تو قانون ہمارے میں ایسی پیچیدگیاں ہیں جس کو دور کرنے کی ضرورت. پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ جو ہے, اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ, اس کا کیا کام ہے؟ اگر ہر ڈپارٹمنٹ, ہر محکمہ اپنا اپنا کام کرے تو یہ والے مسائل نہیں ہوں گے, یہ ختم ہوں گے. اور ابھی بات ہو رہی ہے, ہو رہا ہے, کر رہے ہیں ہم, ڈیجیٹائز کر رہے ہیں, اور 70 سال سے ہم یہی کر رہے ہیں. اور ہم ینگسٹر سے جب تھے, ہم جرنلزم میں آئے, ہم بھی آپ کی طرح اور آپ سے چھوٹے تھے جب ہم نے جرنلزم میں آئے, تو اب ہم کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے یونیورسٹی میں پڑھا بھی رہے ہیں, ہمارے کئی شاگرد بھی ہیں, ہمارے کئی دوست بھی ہیں. تو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے بدتری آہستہ آہستہ. ہاں, لیکن کچھ چیزیں بہتر ہو گئی ہیں. اب یہ ایک چیز بڑی مزے کی چیز پچھلے دنوں تھی, ایک ہمارے دوست ہیں, وٹو ان کا نام ہے, نام پورا, تو وہ ایک لیکوٹیشن بورڈ ڈپارٹمنٹ اس میں ملازم تھے.
تو وہ نا سرکاری زمینیں ہیں، ان کے اوپر لوگ نا قبضے شبضے کرتے ہیں، وہ جا کے نا ان کو پکڑتے ہیں تو قبضہ چھڑواتے ہیں اور ایف آئی آر دیتے ہیں استغاثہ. وہ جو استغاثہ دیتے ہیں بے شمار استغاثوں میں وہ مدعی ہیں. ٹھیک ہے نا. وہ جو لینڈ مافیا وہ بڑے فنکار لوگ ہوتے ہیں، وہ نہ کوئی کورٹ سے کوئی آرڈر شارڈر کرا کے تو وہ الٹا ان پہ بھی پرچہ کرا دیا. وہ بھائی اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہے گھر لاہور سے چھٹیوں پہ، عید کی چھٹیوں پہ، تو جا کے ٹکٹ لی ہے، اس نے ظاہر شناختی کارڈ دیا، تو انہوں نے تھوڑی دیر بعد جا گڈی میں بیٹھا، پولیس آئی پھڑ کے لائے گی. انہوں نے کہا میں کی پتہ لگا کہ اس کے اوپر پرچہ کرایا ہوا ہے کسی بندے نے کہ یہ میں گزرتا پہ اسی نے مینوں گڈی ماری تے ٹھیک ہو گیا، پرچہ ہو گیا. پرچہ تو ہو گیا نا. اب تفتیشی کے پاس آ گیا. ٹاؤن شپ تھانے کا، گرین ٹاؤن تھانے کا واقعہ میرا خیال ہے. لیکن یہاں پہ ایک سمجھدار شہزاد رفیق امان ایس پی صاحب ہیں انویسٹیگیشن. میرے علم میں یہی بات میں نے ان کو بتایا. میں نے کہا یار یہ تو زیادتی ہے. دیکھو وہ جو مدعی اس مقدمے کا ہے اس نے کبھی نہ پولیس بلایا نہ کبھی بتایا، پتہ ہی نہیں اس کو ایف آئی آر درج ہوئی. لیکن وہ جو مدعی ہے اس کے اوپر اتنے پرچے اس نے اس سے پہلے کرائے ہوئے کہ اس کے قبضے شبضے کے. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے. انہوں نے فوراً اپنی تفتیشی سے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو کلیئر کرو. مطلب پولیس میں آپ بڑے زبردست لوگ بھی ہیں ایسے. ٹھیک ہے نا. جیسے اب ابھی یہ ڈی آئی جی عمران کشور ہیں، ان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی میں نے آپ کی نا ویڈیو پہ وہ دیکھی تھی کہ آپ نے نا قبضہ وغیرہ چھڑا ہونے نہیں دیتے. آپ نے کہا جی میں قبضہ نہیں ہونے دیتا. انہوں نے کہا کدھر؟ اس نے کہا میرا مال ٹاؤن میں گھر ہے، وہ پلاٹ ہے، میں باہر گیا ہوا تھا اور یہ وہ ایسے. انہوں نے چیک کیا، اگر وہی ہے تو وہ آج وہ گھر اس بندے کو مل گیا. اچھا کام بھی کرتے ہیں.